ہوگا کیا؟ اس کو سیز فائر کہا جا رہا ہے لیکن بھارت انحراف کر رہا ہے اس سے. کیا پاکستان نے اس کی حامی بھری تھی سر؟ پاکستان تو پہلے دن سے، جب سے یہ بھارت پہ پاگل پن تو خیر سوار ہے کافی عرصے سے، پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو جس چیز کا مسئلہ ہے اس کو آپ انٹرنیشنل ریکگنائز لوگوں سے مل کے بیٹھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کروانے کا. پاکستان کو قصور نکلتا ہے تو ہم اس کی خلاف بھگتنے کو تیار ہیں. صحیح. لیکن بھارت کا تو پرابلم یہ نہیں ہے، بھارت کا ہے اس کا مقصد اور ہے یہ، اور اس کے مقصد کے حصول میں اس جس حد تک گیا ہے اس میں کسی کو وہ شک رہ نہیں جاتا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس ہنگامے میں انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ماریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نے بھی 2 دہشت گرد کیمپوں پہ حملہ کیا پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے، اور اب بھارت اس خطے کی ایک طاقت ہے. وہ ایک نیا نارمل ہے وہ بنانے جا رہے تھے یہاں پہ. تو خیال یہ تھا کہ آج یہ 2 کیمپ کیے ہیں تو کل اور آگے قدم آگے بڑھائیں گے. اس طرح سلامی اپروچ سے میرا خیال یہ تھا کہ اسے اور آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو اسٹیج پہ لے آئیں گے کہ پاکستان ان کی شرائط پر اس خطے میں رہنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اس میں آپ ٹرمپ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب ٹرمپ صاحب بھی سب کچھ ان کے ساتھ شامل تھے. اس میں ان کا یہ خیال بھی یہ تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں مودی صاحب اس میں ان کو کامیابی ہو جائے گی. اور پاکستان کے بارے میں سب کو یہ غلط فہمی تھی کہ پاکستان کی افواج بہت سی وجوہات کی بنا پر شاید یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی، اور کنونشنل فورس میں پاکستان کی اتنی مضبوط نہیں جو کام کر سکیں گی. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہت دنیا کو اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو یہ میرا خیال ہے کچھ کو تو شوق پہنچا ہے، کچھ کو بہت خوشی ہوئی ہے اس کی کہ پاکستان کی جو کنونشنل کیپبلٹی ہے نا الحمدللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بھی تک 60-70% بھی استعمال نہیں ہوئی، اور جب فل اسپیکٹرم میں ہماری جو کنونشنل کیپبلٹی ہے وہ استعمال ہوگی اس کے بعد جو حشر ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ دنیا دیکھے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اب یہ جو سبکی اٹھانی پڑی ہے پاکستان کے ریئیکشن کے بعد اس کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اندر سے اپوزیشن کا سامنا ہے، اور وہ 2 پارٹیاں جن کے ساتھ مل کے اگر وہ ایک ہٹ جاتی ہیں پارٹیاں تو یہ حکومت گرنے کا خطرہ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا جو اور جنگ بیچ میں جاری ہے، بی جے پی کے اندر ایک جنگ جاری ہے. مودی صاحب نے بہت عرصہ حکومت کر لیا، اب اور لوگ بھی ایکسپیرنٹس ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے آئے، تو یہ ایک جھگڑا ان کا چل رہا ہے. جنگ بندی کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے اب شاید انٹرنیشنل پریشر کے تحت چپ کر جائیں، لیکن وہ اس سے باز آئیں گے نہیں. They'll find an excuse, they'll come back again. Knowing the fact کہ پاکستان جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے، یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. عامر مسعود صاحب سر بہت شکریہ آپ کا. سر بڑے انتہائی دلچسپ کہہ لیں یا پیشناک چیز کہہ لیں جو سامنے آئی ہے سر، وہ یہ کہ بھارت نے کل سیز فائر کا اعلان کیا. آج ان کا جو انڈین ایئر فورس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا اپفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از سٹل گوئنگ آن. ہم دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، اگر کوئی بھی اس معاملے میں رکاوٹ آتی ہے تو جو ہے وہ ہم اس کو ڈیل کریں گے. سر یہ کس طرف چل پڑا ہے بھارت؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر اس وقت جو ہے وہ پرابلمز چل رہی ہیں. تو سر ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا بھارت بالکل بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے امریکہ کی ثالثی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی، یہ جو انڈیا کی جو ایک سوچ ہے ان کی لیڈرشپ کی، وہ بہت ہمارے لیے بھی اور پورے ریجن کے لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ میں بہت دفعہ اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بہت محتاط رہنا پڑے گا. ہم ہمیشہ ایک برتری ہمیں رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ ملٹری میں ہم نے ہمیشہ ان کو شکست دی ہے. لیکن ان کی سوچ ایسی ہے کہ یہ اس میں اس بات کی قبولیت ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ایک ہمسایہ ہے، نیوکلیر پاور ہے، 25 کروڑ عوام ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ گرانا چاہتے ہیں، ڈبونا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں. اور یہی نقصان کی وجہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ملک اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح چائنا ہے، اور یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ابھی ہم نے جو دیکھا تھا اور ہمیں ایک اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید انہوں نے مل کے اور امریکہ کے تھوڑے انفلوئنس سے، بلکہ خود امریکہ کے پاس جا کے انہوں نے اس بات کا کیا ہے کہ ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ یہ ختم کی جائے جنگ. تو
ابھی دوبارہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنے لگ پڑی ہیں. اور آخری سٹیٹمنٹ جو ان کی وہ بھی آئی تھی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد کہ جی ہم ہر ٹیررسٹ اٹیک کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. سو یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے ہمیں بہت محتاط رہنے پڑے. صحیح. ہم نے اس چیز کو پچھلے کم از کم 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی جب سے ان کی 10 سال پہلے حکومت جب سے ان کی آئی ہوئی ہے اس کا ایک چہرہ جو ہے بڑی دفعہ ہم نے بے نقاب ہوتے دیکھا ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بھی محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ اس دفعہ ان کی بہت زیادہ تصدیق ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے. کسی طرح سے بھی اس میں بات کو عامر سیٹ صاحب آپ کے کریں پاس گے کہ واپس جو آتا ہوں چیز ان کے سر, میں آپ کے ساتھ پاس کل واپس ہو آتا ہوں. چکی. عادل صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بھارت نے سر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا, ہم یہی بات کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے اپنی ہی بات کو, اپنی ہی کمٹمنٹ کو رسپیکٹ نہیں کر رہا. سر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ دیکھیں اعلان تو کیا تھا صدر ٹرمپ نے, اور صدر ٹرمپ نے یہ اس حوالے سے کیا تھا کہ مارکو روبیو نے دونوں سے بات کی ہے. اور جنگ بندی, ایک پہلی بات یہ واضح رہے کہ جنگ بندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم گولیاں چلانا بند کر دیں گے. آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا ٹائم لگتا ہے دونوں طرف سے جب تک آپ سرحدوں تک پہنچتے ہیں, صفائیوں تک پہنچتے ہیں کسی بات کا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اس جنگ بندی کا کی فل امپلیمنٹیشن نہ ہو. اگر آپ دیکھیں حالیہ ہی تو چاہے وہ یوکرین میں جنگ بندیاں ہوں, چاہے وہ غزہ میں جنگ بندیاں ہوں, وہ کچھ تھوڑی دیر چلتی ہیں, کچھ تھوڑی دیر بھی نہیں چلتی. سو وی شوڈ ریمین ویجیلنٹ. اور پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کو موقف پہ رہنا چاہیے. پاکستان کا موقف بڑا درست ہے اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. اگر ہمارے ساتھ کوئی جارحیت ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے, لیکن ہم پہل نہیں کریں گے. سو پاکستان's position should remain the same. اس وقت جو جنگ ہے میرے خیال میں وہ کہیں زیادہ عسکری سے ہٹ کے ڈپلومیٹک ہو چکی ہے. وہ بیانیے کی بھی جنگ ہو گئی, اور بیانیہ وہ نہیں ہے جو چینلوں شینلوں پہ چل رہا ہے, چاہے وہ ہمارے چینل ہو چاہے ان کے ہو. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. وہ بولتے رہے جو بولتے ہیں, ہم بھی بولتے رہے جو بولتے ہیں. بیانیے سے مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی بیانیہ ہے, ناٹ ان میڈیا بٹ ان پولیٹیکل سرکلز, کہ ممالک ایک دوسرے کو کیسے دیکھتے ہیں. اور وہاں اس وقت ایک بڑی طاقت امریکہ نے جو ہے وہ پہل کی ہے یہ کہنے کی کہ جی ہم گارنٹیر ہوتے ہیں. نہ صرف امریکہ, بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے, لیکن اس کے پیچھے سعودی عربیہ کا فار ایگزامپل بہت بڑا ایک ہاتھ ہے, چین کا بھی شاید کچھ ہاتھ ہو. سو پاکستان کو پش کرنا چاہیے ان ممالک کو کہ دیکھو ہم نے تمہارے کہنے پہ جنگ بندی اگری کی ہے. Even though we had the militarily upper hand, ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو اگری کیا, اور آپ محافظ ہیں اس بات کے, آپ گارنٹر ہیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ بھارت کی خلاف ورزی نہ کرے. سو پاکستان should retain this principled position جس پہ وہ پہلے دن سے آ رہا ہے.